ناظرین، سعودی عرب کی آئل کہانی سے پہلے 2 سوال۔ دنیا میں پہلی بار تیل کے لیے کہاں ڈرل کیا گیا؟ اور دوسرا یہ کہ ورلڈ اسٹیٹکس کے مطابق کس ملک کے پاس کروڈ آئل کے سب سے زیادہ ریزرو موجود ہیں؟ اگر آپ نے ان میں سے کسی بھی سوال کا جواب سعودی عرب دیا ہے تو آپ بالکل غلط ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تیل 4 صدی میں چین میں ڈرل کیا گیا۔ اس کے لیے کوئی ڈرلنگ مشین موجود نہیں تھی، اس لیے اسے لمبے لمبے بانسوں کی مدد سے ڈرل کیا گیا اور کالے رنگ کا چپکنے والا مادہ نکالا گیا جو بعد میں ایندھن کے طور پر استعمال ہوا۔ آئل ایکسپورٹ کرنے والے ممالک کی آرگنائزیشن اوپیک کے مطابق اس کے ممبر کنٹریز میں 2018 کے اینڈ تک سب سے زیادہ کروڈ آئل کے ریزرو لیٹن امریکہ کے ملک وینزویلا کے پاس ہیں، جبکہ دوسرا اور تیسرا نمبر بالترتیب سعودی عرب اور ایران کا ہے۔ وینزویلا کے پاس 302 بلین بیرل تیل کے ریزرو ہیں، جبکہ سعودی عرب کے پاس یہ ریزرو 267 بلین بیرل ہیں۔ ایران 155 اور عراق 145 بلین بیرل کے ساتھ چوتھے نمبر پر موجود ہے۔ ریسنٹ رپورٹ کے مطابق اوپیک کے پاس دنیا کے تیل کا تقریباً 79.4% حصہ ہے، جس میں زیادہ تر میڈل ایسٹ موجود ہے۔ ناظرین، سعودی عرب میں پہلی مرتبہ آئل مارچ 1938 میں ایک امریکی کمپنی کے تعاون سے دمام آئل فیلڈ سے 1440 میٹر کی گہرائی سے نکالا گیا۔ ناظرین، یہ امریکن کمپنی اسٹینڈرڈ آئل کمپنی آف کیلیفورنیا تھی۔ پہلے اس کا نام کیلیفورنیا عربین اسٹینڈرڈ آئل کمپنی رکھا گیا، جو بعد میں عربین امریکن آئل کمپنی یعنی کہ آرامکو بن گیا۔ سروے اور ڈرلنگ تو 1935 سے ہی شروع ہو گئی تھی، لیکن 1938 میں دمام کے نمبر 7 آئل فیلڈ سے تیل کی پیداوار بھی شروع ہو گئی تھی۔ ریکارڈ کے مطابق 1939 میں پہلا ٹینکر تیل برآمد کرنے کے لیے نکالا گیا اور یہیں سے حقیقتاً میں سعودی عرب اوپر جانا شروع ہوا۔ 1949 میں آرامکو دن کا تقریباً 5 لاکھ بیرل کروڈ آئل پیدا کرنے لگا۔ 1958 میں آرامکو نے ایک کیلنڈر سال میں کروڈ آئل کی پیداوار 10 لاکھ بیرل سے زیادہ کر لی اور اس طرح آرامکو کا سعودی عرب کے تیل پر کنٹرول بڑھتا رہا۔ آخرکار 1980 میں سعودی عرب نے فیصلہ کیا کہ امریکن کمپنی سے تیل کے سبھی اثاثے خرید لیے جائیں اور اس طرح 1988 میں سعودی عربین آئل کمپنی یعنی سعودی آرامکو کا قیام عمل میں آیا۔ 23 ستمبر 1932 کو سعودی عرب کا قیام عمل میں آیا اور شاہ عبدالعزیز اس کے پہلے بادشاہ بنے۔ 1972 میں پہلی مرتبہ سعودی عرب نے آرامکو کا 20% کنٹرول حاصل کر لیا۔ 1973 میں شاہ فیصل کی قیادت میں سعودی عرب نے ویسٹرن کنٹریز کو تیل سپلائی کرنے کا بائیکاٹ کیا، جنہوں نے مصر اور شام کے خلاف جنگ میں اسرائیل کی حمایت کی تھی۔ سعودی عرب کا ایسا کرنا تھا کہ تیل کی قیمتوں میں 4 گنا زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اس وقت سعودی عرب کے پاس دنیا کے 18% آئل ریزرو ہیں اور پٹرول امپورٹ کرنے والے ممالک میں سہر فہرست ہے۔ تیل ایکسپورٹ کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک کے مطابق سعودی عرب کے پاس 267 ارب بیرل تیل کے ریزرو موجود ہیں اور اگر یہ اسٹیٹکس درست ہیں تو سعودی عرب کا تیل آئندہ 70 سالوں میں ختم ہو جائے گا۔ اس حساب کے لیے روزانہ 12 لاکھ بیرل کے استعمال کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کی سب سے بڑی تیل کمپنی یعنی سعودی آرامکو کا پرافٹ 161 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ کمپنی کی جانب سے سعودی اسٹاک ایکسچینج میں جمع کرائی گئی معلومات کے مطابق تیل کی قیمتوں میں اضافے، زیادہ تعداد میں فروخت اور زیادہ منافع کی وجہ سے سعودی آرامکو کا پرافٹ 161 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ ریاض میں قائم فرم کے مطابق 2022 میں کمپنی کو 622 ارب سعودی ریال کی آمدن ہوئی، جو 2021 کے مقابلے میں 48% زیادہ رہی۔ کمپنیز مارکیٹ کیپ ویب سائٹ پر درجہ بندی کے مطابق آرامکو دنیا کی سب سے زیادہ منافع بخش کمپنی ہے۔ سال 2022 میں کمپنی کا منافع ایپل، مائکروسافٹ کے منافع سے بھی زیادہ تھا۔ سعودی تیل کمپنی آرامکو مالیت کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی ہے اور مائکروسافٹ کو تیسرے نمبر پر دھکیل دیا ہے۔ ناظرین، سعودی عرب اپنے قیام سے ہی تیل کی معیشت پر ڈیپینڈ کرتا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا 20 لاکھ مربع کلومیٹر رقبے پر قائم یہ 3 کروڑ 30 لاکھ کی آبادی والا ملک، جس میں 70 لاکھ صرف کیپٹل ریاض میں رہتے ہیں، اپنی معیشت کو تیل کے بغیر مضبوط بنا پائے گا؟ اور کیا سعودی عرب کے عوام اپنا رہن سہن ان لوگوں کی طرح کر پائیں گے جن کا تعلق تیل پر انحصار کے بغیر معیشتوں والے ممالک میں سے ہے؟
ناظرین، سعودی عرب نے تیل کی معیشت پر کم ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کے لیے ایک منصوبہ شروع کیا ہے جس کو محمد بن سلمان کا ویژن 2030 کا نام دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں سعودی عرب نے بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے 2017 میں اس ویژن کا اعلان کیا تھا جس کے تحت ایک نئے جدید شہر نیوم، شاہ سلمان ایئرپورٹ اور ریاض ایئر لائن شامل ہیں۔ ناظرین، اس منصوبے کے تحت ریڈ سی کی جانب سعودی عرب کے ایک صحرا کے ایک آخری حصے میں نیوم نامی مستقبل کے ایک جدید قسم کے شہر کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے۔ اس شہر کی تعمیر 500 ارب ڈالر کی لاگت سے ہوگی، جس میں منصوبے کے مطابق اڑنے والی ٹیکسیاں، گھریلو کام کاج کے لیے روبوٹس، خودکار مشینیں اور اس میں 10 لاکھ افراد آباد ہو سکیں گے۔ ناظرین، سعودی نیوز ایجنسی کے مطابق دوسرا بڑا منصوبہ ہوائی اڈے کا منصوبہ ہے جو 2030 تک ریاض کو دنیا کی 10 بڑی معیشتوں میں شامل کرنے کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ یہاں سے 250 مقامات پر انٹرنیشنل فلائٹس شروع کرنے کا بھی ہدف ہے۔ ناظرین، شاہ سلمان ایئرپورٹ سے تقریباً 1,03,000 افراد کو روزگار ملے گا۔ سال 2050 تک اس ہوائی اڈے سے 185 ملین مسافروں کو سنبھالنے اور 3.5 ملین ٹن کارگو کی پروسیسنگ کا ہدف ہے۔ یہ ایئرپورٹ ٹریڈ، انڈسٹری اینڈ ٹورزم جیسے دوسرے ڈپارٹمنٹ کو بااختیار بنانے میں بھی اپنا کردار ادا کرے گا تاکہ پائیدار ترقی کے حصول کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کی جائیں۔ ناظرین، محمد بن سلمان کے مطابق شاہ سلمان انٹرنیشنل ہوائی اڈہ اور ریاض ایئر لائن جدید ترین اقتصادی مرکز، ایک سٹی لینڈ مارک اور ٹرانسپورٹیشن کا ایک ماڈل ہوگا جو سول ایوییشن کے مقاصد کے مطابق لاجسٹک اور انڈسٹری کو بڑھانے میں معاون ثابت ہوگا۔ ناظرین، مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کیپٹل گوسپ کو دیکھتے رہیے۔ شکریہ۔